بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا سوال ہے کہ امامہ شریف باندھ کر نماز پڑھتے ہیں تو پیشانی زمین پر نہیں ٹکتی، نہ ناک کی ہڈی ٹکتی ہے، کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز میں پیشانی کا پورا کھلا رکھنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی چادر یا ٹوپی یا امامہ کا کپڑا پیشانی پہ آ جائے اور سجدہ کرنے کی صورت میں پیشانی خوب دب جائے، اگرچہ بیچ میں کپڑا حائل ہے پتلا سا، پیشانی اگر اچھے سے دب جائے تو سجدہ ہو جائے گا، لیکن اچھے سے نہیں دبی، جیسا کہ آپ کے سوال میں ہے کہ پیشانی اور ناک بھی نہیں دبی، تو حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بہر شریعت میں اس مسئلے کی صراحت فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ چونکہ سجدہ فرائض نماز میں سے ہے اور یہ ضروریات سجدہ میں سے ہے کہ پیشانی خوب دبے، اگر ایسا نہیں ہوا کہ پیشانی خوب نہیں ٹکی، اس کا سجدہ نہیں ہوا، اس کی نماز نہیں ہوئی، اسے نماز دہرانی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خالد بھائی مسقط عمان سے پوچھتے ہیں کہ زید کے گاؤں کی مسجد کا جو چندہ کا پیسہ جمع ہوا، اسے زید ایمرجنسی میں یوز کر لیتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے، تو کیا اس پر بھی زید کے زکوٰۃ دینا ہوگا؟ اور دینا ہے تو انہی پیسوں سے دے گا یا اپنے پاس کے پیسے سے؟ پہلی بات تو اس کا یہ عمل بالکل جائز نہیں ہے، وہ مسجد کا پیسہ ہے، اسے خواہ کتنی ہی پریشانی ہو وہ پیسہ وہ استعمال کر ہی نہیں سکتا ہے، اگر کر لیا اور جس وقت وہ پیسہ اس نے استعمال کیا اور اس کا سال پورا ہو رہا تھا اور اس پر زکوٰۃ فرض تھی، تب بھی وہ ان پیسوں میں سے زکوٰۃ نہیں دے گا، چونکہ اس کا وہ مالک نہیں ہے، یہ اس کے قبضے میں نہیں ہے، یہ بطور امانت ہے اس کے پاس۔ بہرحال اس کی زکوٰۃ وہ نہیں دے گا، لیکن اس کا یہ عمل بہت سخت گناہ ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد فیصل کرناٹک سے کہتے ہیں کہ چھوٹے گاؤں میں وہابیوں کو چندہ دینا اور ان سے چندہ لینا کیسا، جب یہ معاملہ نہ کرنے پر مسائل پیش آنے کا اندیشہ ہے نا؟ یقین غالب گمان تو نہیں ہے جو ملحق بالیقین ہو، تو محض اندیشے کی بنیاد پر تو نہ دینے کی اجازت ہے نہ لینے کی اجازت ہے، لینا تو بالکل نہیں چاہیے، لیکن جب یقین ہو جائے کہ نہ دینے کی صورت میں ضرر پہنچے گا، تکلیف ہوگی، نقصان ہوگا، تو اس صورت میں مصیبت ٹالنے کے لیے دینے کی اجازت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ معین رضا احمد آباد سے پوچھتے ہیں اسلام میں کون کون سے کھیل جائز ہیں؟ 3 کھیل کے بارے میں تو حدیث پاک میں آیا ہے، ایک ہے گھڑ سواری کا اور تلوار بازی کا اور بیوی سے ملاعبت کا۔ بیوی سے ملاعبت کا معنی ہے کہ بیوی کے ساتھ کھیلنا کودنا، ٹھیک ہے، مستی کرنا، اور باقی ہر وہ کھیل جس کا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو اسے نہ کھیلا جائے۔ اگر کوئی دینی دنیاوی فائدہ ہو اور اس میں ننگا پن نہ ہو، خواتین سے اختلاط نہ ہو، اس کے اندر کوئی شرط نہ لگائی جائے، سٹے بازی نہ ہو، اور وہ ذہنی ورزش کے لیے ہو، جسمانی ورزش کے لیے ہو، کشتی وغیرہ، اگر سطح عورت چھپا کے کھیلا جا رہا ہے، تیراکی وغیرہ، اور اسی طرح مکے بازی وغیرہ، لٹھ وغیرہ چلانا، یہ سب جائز ہے چونکہ اس کے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں، لیکن جس کھیل میں بے پردگی ہو، شرط لگائی جائے، یا نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، ایسے سب کھیلوں کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد حنیف راجستھان سے پوچھتے ہیں کیا کسی میت کی 2 مرتبہ جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، پڑھی جا سکتی، جب اس کے ولی نے جنازے کی نماز نہ پڑھی ہو، ٹھیک ہے، جب تک اس کے ولی نے نماز جنازہ نہ پڑھی، اس کے پہلے کتنی بار بھی پڑھی جا سکتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی
اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے اپنے رسالے میں کہ 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی گئی، اور آخری بار آپ کے صاحبزادے حماد نے پڑھائی ہے جو آپ کے میت کے ولی تھے۔ تو جب آپ کے ولی نے نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے بعد پھر کسی نے نہیں پڑھی، اور پھر آپ کو جو ہے دفن کیا گیا بغداد شریف۔ بہرحال ایک جنازے کی کئی بار نماز ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کا ولی نہ پڑھائے، اگر پہلے ولی پڑھا لے تو اس کے بعد نہیں ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان بھائی کا سوال ہے کہ جے ہند کہہ سکتے ہیں یا نہیں، جے ہند کہنا کیسا؟ دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں، ایک ہے بھارت ماتا کی جے اور ایک ہے جے ہند۔ تو جو بھارت ماتا کی جے ہے اس کو علماء نے کفر قرار دیا ہے، چونکہ ہندوؤں کے نظریے کے مطابق بھارت جو ہے وہ ایک ایسی دیوی ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کو وہ لوگ بھومی پوجن کہتے ہیں، یعنی زمین کی پوجا کرنا۔ اور مسلمان بجز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی کی پوجا نہیں کرتا، کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا ہے، اور کسی سے فاعل حقیقی سمجھ کر، مؤثر بالذات سمجھ کر مدد نہیں مانگتا ہے۔ تو وہ جو لفظ ہے بھارت ماتا کی جے، چونکہ وہ جب کہتے ہیں تو ان کے نظریے میں ان کی ایک دیوی ہے، تو اس کی جے جے کار، اس کی فتح کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو بھارت ماتا کی جے کہنا یہ تو کفر ہے۔ البتہ جے ہند میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ جے کا جو لفظ ہے وہ بمعنی فتح کے ہے، اور ہند ایک ملک ہے، تو ہر شخص اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ ہم سارے مسلمان ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں جے ہند۔ تو جے ہند کے معنی یہی ہوئے کہ ہندوستان کی فتح، ہندوستان کی فتح، ہندوستان فتح یاب ہو، کامیاب ہو، کامران ہو، سرفراز ہو، بلندیوں پر جائے، ترقیاں کرے۔ تو یہ سارے خیالات کے تحت ہی جے ہند کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا سوال ہے کہ شادی کو 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، تو کیا میاں بیوی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں جو طریقہ استعمال ہوتا ہے، مرد کے مادہ منویہ کو نکال کر کسی ایک شیشی میں رکھا جاتا ہے، اور اس میں کئی قسم کی ادویات، دوائیاں وغیرہ ڈالی جاتی ہے، اور جب اس میں وہ قوت، وہ پاور پیدا ہوتا ہے تو انجیکشن کے ذریعے عورت کی شرمگاہ میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو بچے پیدا کرنے کا یہ جو طریقہ ہے یہ خلاف قانون قدرت ہے۔ اس طریقے پر اولاد پیدا کرنا ناجائز ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اس کے لیے عورت کو ڈاکٹر کے سامنے برہنہ ہونا پڑے گا، کسی اجنبی کے سامنے، مرد کے سامنے برہنہ ہونا حرام، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، عورت کا عورت کے سامنے برہنہ ہونا بھی حرام ہے۔ اس طریقے پر اولاد پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال ہے کہ ایک شخص نے ان کا مذاق بنایا، انصاری اور جرحا کہا، جاہل کہا، اور کہا کہ یہ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں۔ کیا انصاریوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس نے ایسا کیا ہے وہ قرآن سے، حدیث پاک سے، بزرگوں کی تعلیمات سے ناواقف شخص ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ انصاری معاذ اللہ یا چڑھیار، منہیار، یہ سب قومیں چھوٹی ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ سارے مسلمانوں کی عزت ایک جیسی ہے۔ اور جب نماز کی صف لگی ہو تو جس صف میں سید کھڑا ہے بازو میں انصاری، چڑھیار، منہیار، نائی، درزی، کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جاہلیت کے 4 کام نہیں چھوڑیں گی، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ نسب پہ فخر کرنا، یعنی اپنی ذات پر فخر کرنا اور دوسروں پر
کیچڑ اچھالنا۔ بات دراصل ایسی ہے کہ جب نکاح کا مسئلہ ہو تو لڑکی جو بڑے گھر کی ہے بہتر ہے کہ وہ بڑے گھر میں ہی جائے، ورنہ دوسرے قبیلے میں جائیں گی تو ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گی، ماحول نہیں بنے گا، کیونکہ نکاح جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، ٹیمپروری تو ہوتا نہیں ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ کہیں کہیں ٹکتا نہیں ہے تو طلاق ہو جاتا ہے، لیکن اللہ و رسول کا تو حکم یہی ہے کہ ہمیشہ نکاح میں رہو، طلاق تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تو وہاں پر یہ مسئلے کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں کہ سید میں نکاح کرے، خان میں کرے، شیخ میں کرے، شیخ چھوٹے برادری میں نہ کرے، یعنی دوسری برادری میں نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر لڑکی ایڈجسٹ نہ کر پائے، ماحول خراب ہو جائے۔ تو اس وقت یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں انصاری کے۔ اب جلحہ کیا ہے؟ جلحہ یہ ایک حقارت کا لفظ ہے جو انصاری برادری کے لیے بولا جاتا ہے۔ بہت سے ناواقف لوگ بول دیتے ہیں، بہت سے مولوی بول دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کے لیے عزت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ تم سب آدم کی اولاد ہو۔ آج کے بعد کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی آقا کو کسی غلام پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور میں نے یہ کبر و نخوت کے سارے بت اپنے پیروں تلے روند ڈالے ہیں۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے سارے مسلمان ایک ہیں، سب کی عزت ہے، چھوٹے بڑے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، وہ برا کرتے ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس قسم کی بری حرکات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کا سوال ہے کہ شادی سے پہلے فون پر بات کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ خیریت کے لیے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات چیت جب چلتی ہے تو ایک منگنی ہوتی ہے، منگنی کہیے، رسم کہیے، بعض علاقوں میں رسم بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو اس میں عورت کو دیکھ لینا اور اس سے بات چیت کر لینا تشفی کے لیے یہ جائز ہے، چونکہ شادی زندگی بھر کا مسئلہ ہے نا۔ وہیں آپ کو فیصلہ بھی کرنا ہاں نہیں کا، لیکن اس کے بعد جو فون پر، واٹس ایپ پہ اور مختلف ویب سائٹ کے ذریعے چیٹنگ کی جاتی ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو صرف شادی کی بات ہوئی ہے، شادی تھوڑی ہوئی ہے، وہ تو اب بھی آپ کے لیے اجنبیہ ہے۔ کیا کئی مرتبہ شادی ٹوٹتی نہیں ہے؟ بہت مرتبہ شادی ٹوٹتی ہے، تو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ بات کرتا رہے۔ ہاں، ایک مرتبہ اس موقع پر دیکھنے کی بھی اور بات چیت کرنے کی بھی اجازت ہے تاکہ اس کی تشفی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا سوال ہے کہ جہاں شراب کی بھٹی ہے، لوگ شراب پیتے ہیں، اس جگہ پر اگر کوئی مسلمان اس طرح کا کاروبار کرے کہ شراب پیتے وقت جو لوگ دوران شراب کھاتے ہیں اس کو چکھنا کہتے ہیں، وہ چکھنا اگر کوئی بیچے تو کیا حکم ہے؟ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ تہمت کی جگہ سے بچے، یعنی ایسی جگہ جہاں جانے سے تہمت لگتی ہو، معیوب جگہ پر۔ تو بہرحال وہ کاروبار تو فی نفس سے ہی جائز ہے، چونکہ اس کے اندر کیا بیچی جاتی ہے؟ مونگ پھلی اور وہ بیسن کا ٹکڑا وغیرہ جو بھی بیچتے ہیں، فی نفس ہی تو جائز ہے، لیکن اس مقام پر یہ کاروبار کرنا اور خاص طور سے شرابیوں کے لیے کرنا بالکل نادرست ہے۔ مسلمان کو ایسی جگہ یہ کاروبار کرنا نہیں چاہیے۔